ہم لوگوں کا اکثر سوال ہوتا ہے کہ ہماری دعا کیسے قبول ہوگی۔ ہم روزانہ تہجد پڑھتے ہیں، اللہ سے بے شمار دعائیں کرتے ہیں، تو پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر مسلمان کے ذہن میں ضرور آتا ہے۔ ہم سب اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے بہترین چیزیں مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ جب ہم بہت بے چین ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہماری مانگی دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں، جب ہمارا دل دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں تھک جاتا ہے کہ کب اللہ آپ کے نصیب میں آپ کی مانگی چیز کو لکھے گا، کب اللہ آپ کی من پسند چیز عطا کر کے آپ پر معجزات کے در کھولے گا۔ آپ اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں کے لیے معجزوں کے انتظار میں ہیں، تو یاد رکھیں آپ کے دل میں کسی چیز کی شدید خواہش تب ہی پیدا ہوتی ہے جب اللہ آپ کو کسی چیز سے نوازنے کا ارادہ کرتا ہے، تو سب سے پہلے آپ کے دل میں اس کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ یہ خواہش اتنی شدید ہوتی ہے کہ آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو اسے پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ جانتے ہو، جب لگاتار پانی کی ایک بوند ہی ایک ہی جگہ پر گرتی ہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ایک پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چیونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ ایک پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چیونٹی بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک وہ تمہاری باتوں سے باخبر ہے اور تمہارے ظاہر اور باطن کے اعمال کو جاننے والا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کا دل کسی کی خواہش رکھتا ہے، کسی کے نہ ملنے کی طلب نے آپ کی مسکراہٹ چھین لی ہے، کیا میرا رب اس سے ناواقف ہوگا؟ تو سنو، مشکلات اور فکر میں ڈوبے ہوئے اپنے دل کو سمجھا دو اور دل کو یہ آیت یاد کروا دو، رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اپنے خوابوں کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور کسی کے واپس لوٹ آنے کی امید رکھتے ہیں، تو جان لیں کہ جب اللہ آپ کو کسی چیز سے محروم کر کے آزماتا ہے تو اس کے بدلے میں دگنی راحتیں بھی نصیب کرتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی، جب چھا جائے نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے، اور یقیناً تیرا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ سنو، اگر بہت مایوس ہو چکے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ آپ کی تسلسل سے مانگی دعا آپ کے نصیب کا ایک بہت خوبصورت چینج لے کر آتی ہے، اور آپ کے نصیب میں موجود دشوار پہاڑ کی طرح حائل رکاوٹیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، تسلسل سے مانگی دعا آپ کے گمان سے بڑا اجر رکھتی ہے۔ یہ زمین والوں سے کچھ ممکن نہیں، وہ آسمان کے اس پار فقط ایک کن کہہ دینے سے ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں اللہ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ وہ آپ کے لیے معجزے کب کرتا ہے؟ وہ لا حاصل خواہش، لا حاصل تمنا، لا حاصل آرزوئیں سب حاصل ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کے سجدوں تک پہنچتی ہے، کیونکہ آپ کے دل میں یہ خیال ڈالا جاتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی چاہت کو
خفیہ وسیلوں سے آپ تک پہنچا دے اور پھر خوبصورت معجزے آپ کی تقدیر بدل دیں۔ یاد رکھو، جن ہاتھوں کو آپ نے اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ یقین رکھو، آپ اپنی منزل کے بہت قریب ہو۔ سنو، آپ کا بار بار تڑپ کر مانگنا علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے نصیب میں گنجائش رکھی ہے۔ وہ آپ کی دعاؤں پر کن کا قلم ضرور پھیرے گا۔ آپ دیکھنا، ایک دن آپ کے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھنا، آپ کا انتظار ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ۔